مہینے میں جو محفل سجے اس کا بھی اجر اتنا ہی گنا زیادہ ہے، اور اس مہینے میں جو حاضری ہو مدینہ طیبہ کی وہ بھی آپ یوں سمجھ رہے 70 حاضریوں کے برابر۔ رمضان المبارک کی حاضری اس لیے اسپیشل کہلاتی ہے۔ تو یہ ایک تو ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساتوں کے اندر ہے۔ آج کی یہ محفل پاک اس لیے بھی خصوصیت کی حامل ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ عبدالمصطفیٰ چشتی صاحب سمیت میرے نبی کے وہ نوکر، مصطفیٰ کے وہ عاشق، حضور کے وہ چاہنے والے، حضور کے وہ غلام اور مدینہ کی محبت میں تڑپنے والے۔ ویسے تو مدینہ کی محبت میں ہر کلمہ گو تڑپتا ہے، ہر کلمہ گو تڑپتا ہے، ہر ایک تڑپتا ہے، لیکن کسی کی یہ ہوک اور کسی کی یہ آہ قبول ہو جاتی ہے تو پھر دربار مصطفیٰ سے بلاوا آ جاتا ہے، بلاوا آ جاتا ہے۔ اور ہمارا ایمان عقیدہ، ہمارا نظریہ یہ ہے، خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مدینے وہی جاتا ہے جسے مصطفیٰ بلاتا ہے، وغیرہ جسے مصطفیٰ کی بارگاہ سے بلاوا نہیں آتا وہ مدینے جا ہی نہیں سکتا۔ اس کا تعلق دولت سے نہیں ہے، اس کا تعلق اقتدار سے نہیں ہے، اختیار سے نہیں ہے۔ بڑے بڑے ملینئر، بلینئر، ٹریلینئر، وہ ساری زندگی میرا رب نہیں چاہتا، میرے مصطفیٰ نہیں چاہتے، تو ان کے ذہن میں مدینے کا خیال بھی کبھی نہیں آتا۔ اور دوسری طرف ایک وہ باپا ہوتا ہے، ایک وہ مائی ہوتی ہے گاؤں کی، یا جو مزدوری کرتا ہے نا، جو ریہڑی لگاتا ہے، جو بیچارہ جو ہے وہ ٹکا ٹکا ڈھیلا ڈھیلا پیسہ پائی جمع کرتا ہے۔ میں پچھلے دنوں بیٹھا تھا اور سوشل میڈیا پہ ایک انٹرویو مدینہ شریف مسجد نبوی شریف کے اندر حیدری صاحب، میاں صاحب، حیدری مسجد نبوی شریف کے اندر ایک خاتون تھی ادھر سرائکی علاقوں کی، وہ سرائکی بول رہی تھی اور اس کے پیچھے بیٹھی کوئی ایک اور عورت تھی جو اپنے موبائل پہ اس کا انٹرویو کر رہی تھی، وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے یہ سادہ سی مائی دیکھی تو اس نے اس سے پوچھا کہ مائی تو مدینے کیسے آ گئی ہے؟ آپ تو 2.5-3 لاکھ روپیہ لگتا ہے، تو یہ تجھے کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا کسی نے نہیں بھیجا، مجھے مصطفیٰ نے بلایا ہے۔ اس نے کہا میں گھروں میں کام کرتی ہوں، لیکن ساری زندگی سے میری خواہش یہی تھی کہ کبھی تو وہ وقت آئے گا نا جب مدینے والا مجھے بھی بلائے گا۔ آج وہ وقت آ گیا ہے اور مدینے والے نے بلا لیا۔ بڑے ملینئرز جو ہے ان کے دل میں خیال بھی نہیں آتا، اور وہ مائی اور بابا جو ہے جو پائی پیسہ جمع کرتے ہیں اس آس میں اور اس تانگ میں اور اس امید پہ کہ کبھی بلاوا آئے گا اور ہم جائیں گے۔ اور سید اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ تڑپ یہاں سے ہونا، تڑپ یہاں سے ہونا، تڑپ یہاں سے ہو تو پھر دیر نہیں لگتی، اور پھر عاشق جو ہے نا اس کی زبان پہ تو مدینہ ہی ہوتا ہے۔ مدینہ یار یہ دیکھو محفل کا رنگ دیکھو آج کیسا ہے، یہ کیونکہ مدینے کے تذکروں سے بھری ہوئی محفل ہے۔ ایمان سے بتاؤ اور یار اگر مدینے کے ذکر میں اتنی لذت ہے، صاحب مدینہ کے ذکر میں اتنی لذت ہے۔ سید اعلیٰ حضرت نے کہا کہ نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خل، نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد، سوزش غم کو ہم نے بھی ایسی ہوا دکھائی۔ کبھی مدینے کا نام یہ وہ لوگ کیا جانے جو کہتے ہیں کہ مدینے کیا لینے جاتے ہو، مدینے کیا رکھا ہے، وہ عقل کے اندھو سب کچھ مدینے ہی تو رکھا ہے، سب کچھ مدینے ہی تو رکھا ہے۔ ارے مکہ میں حج ہوتا ہے،
مکے جو جائے نا مناسک ادا کرے وہ حاجی بنتا ہے، جو مدینے جائے وہ جنتی بنتا ہے۔ آج مکے میں ہوتا ہے قبولیت کی مہر مدینے لگتی ہے، مکے آئے چلا جاتا ہے، مدینے صرف جنتی جاتا ہے، مدینے صرف جنتی جاتا ہے۔ جن کو جنت عطا کرنی ہوتی ہے، بخشنا ہوتا ہے، مدینے وہ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ ان کے تو غیر حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے ثابت ہوا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے پہلے جملے میں دلیل دی ہے اور پھر دعویٰ کیا ہے، یعنی عام طور پر پہلے دعویٰ ہوتا ہے پھر دلیل ہوتی ہے۔ اگر پہلے دعویٰ ہو پھر دلیل ہو تو وہ لفظ نشر مرتب ہوتا ہے، لیکن اگر الٹ کر دیا جائے دلیل پہلے دے دی جائے دعویٰ بعد میں کر دیا جائے وہ لفظ نشر غیر مرتب ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے دلیل دی کیا پھر دعویٰ کیا۔ اعلیٰ حضرت نے دلیل یہ دی کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، یہ دلیل دے دی، مولا علی نے حضور کی نیند پر نماز وار دی۔ اب دعویٰ کیا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاد ورگی ہے۔ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاد ورگی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک اور بات کہی، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کعبہ کا نام تک نہ لیا، کعبہ ہی کہا ہے، کعبہ کا نام تک نہ، یہ صرف اعلیٰ حضرت کی بات نہیں ہے، اعلیٰ حضرت تو امام ہے نا، اعلیٰ حضرت تو مجدد ہے نا، اعلیٰ حضرت تو فقیہ ہے نا، اعلیٰ حضرت تو محدث ہے نا، اعلیٰ حضرت تو عاشق ہے میرے مصطفیٰ کا، میری مصطفیٰ کی آل کا، احمد رضا تو عاشق ہے یار۔ میں نے جو بات کی ہے کہ وہ مائی، وہ بابا، وہ جس کو جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہوتا، کبھی کسی مکتب میں بھی نہیں گیا ہوتا، 60 سال کا 70 سال کا دیہاتی بکریاں چلانے والا بابا یا مائی ہوتا ہے، اور اس سے جب وہ بیچارہ منتیں مرادیں کر کے جمع کر کے 10 لاکھ روپیہ جمع کرتا ہے، حج کے لیے اس کا فارم نکلتا ہے، منظوری ہوتی ہے، حج کے لیے جانا ہوتا ہے، کوئی جا کے اسے پوچھتا ہے کہ بابا جی کدھر چل رہے ہو، ماں جی کدھر چل رہے ہو، ماں جی کہ میرے مدینے چلنی ہے، مدینے چلنی ہے، مرکز آگے آ جاؤ ماشاءاللہ، ماں جی مدینے چلنی ہے۔ تو میں نے کہا اوے بات سنو، فطرت سے نہ ٹکرایا کرو، فطرت سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا، مدینے کی محبت اللہ نے فطرت میں رکھی ہے۔ ایک جملے میں وہ مائی وہ بابا بڑے بڑے فلاسفروں کا فلسفہ الٹ کے رکھ دیتی ہے، زمین کے رکھ دیتی ہے، رات کے رکھ دیتی ہے، جو ساری زندگی کہتے ہیں مدینے کیوں جاتے ہو، مائی بابا حج کرنے جا رہا ہے پھر بھی کہتا مدینے چلی۔ مدینے کی محبت تو فطرت میں ہے، فطرت میں ہے، فطرت میں ہے، مدینہ ہی تو مرکز ہے۔ مصطفیٰ جب تک مکہ میں تھے اللہ نے فرمایا مجھے اس شہر کی قسم ہے، اور مدینہ میں گئے فرمایا اس کی قسم ہے، محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہے، مراد مکہ ہی تھا، لیکن اگلی جو آئے نا وہ انت ہلم بہذا البلد، محبوب اس لیے کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں، تو علماء نے کہا یہ کہا اس لیے کہ مکے میں ہو تو مکے کی قسم ہے، مدینے میں ہو تو مدینے کی قسم ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کعبہ کا نام تک نہ لیا، کعبہ ہی کہا، کعبہ ہی کا میں مدینے چل لیا، مدینے جا رہے ہیں، مدینے والے نے بلایا ہے، میں مدینے جانا ہے، میں جب پہلی دفعہ حاضری کا موقع ملا تھا، جب منظوری ہوئی نا تو اس وقت میں جدہ ایئرپورٹ پہ گیا تھا، لیکن ایکسپیرینس ہو گیا، اس کے بعد جب بھی حاضری ہوئی ڈائریکٹ مدینے گیا ہوں۔ تب سب کو میں چاہتا ہوں جس کو موقع ملے وہ مدینے جائے، پہلے سرکار کی بارگاہ میں جائے، مانوس ہو جائے، تو پھر اللہ کے حرم میں بھی چلا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کعبہ کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، طیبہ ہی کہا، توجہ، کعبہ کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، یہ نہضت کا معنی ارادہ، نہضت کا معنی پوچھ، کدھر جا رہے ہو جی؟ انہوں نے کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی، انہوں نے کہا مدینے جا رہے ہیں۔ اچھا پھر اعلیٰ
حضرت نے چودھری وہاب الدین کو کہا، دیو کے بندے کو کہا، یار تو بگڑ نہ بھائی تو بگڑ نہ، تجھے کیا پتا، تو اس منزل کا مسافر ہی نہیں ہے، اس راستے کا راہی ہی نہیں ہے، تو اس مکتب میں کبھی آیا ہی نہیں، تو اس مدرسے میں کبھی داخل ہوا ہی نہیں، تجھے کیا پتا ہے اس کی باتیں کیا ہے، میں تجھ سے لڑتا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بات یہاں ختم کی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اچھا یار طیبہ نہ صحیح افضل۔ اعلیٰ حضرت نے کہا بھائی جان چھاڑ، ساڈی رانگے تے پانگے نہ پا، ساڈا کام ایڈا خراب نہ کر، تجھے کیا پتا جب تو نے یہ بھائی کا چکھا ہی نہیں ہے، تو نے یہ مزہ لیا ہی نہیں ہے، تو نے یہ جام پیا ہی نہیں ہے، تو کیا سمجھے گا؟ تیرے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، یہ تو عاشقوں کے لیے ہے، اور سنی ہے عاشق، سنی تو نبی کے سر کے کتوں سے بھی پیار کرتا ہے، مدینے کے کتوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا۔ مجھے کل پرسوں ایک دوست کا فون آیا اور کہا جی حاضری کا بلاوا آیا، حاضری کا بلاوا آیا اور کوئی نصیحت کیجیے، کوئی پیغام۔ میں نے کہا کوئی اور نصیحت نہیں ہے، صرف ایک ہی نصیحت ہے، ادب 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 اور ادب، بس سرکار کی بارگاہ میں ادب 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 اور ادب، کیا بات ہے، بس احترام، دیٹس آل۔ عبادت تو یہاں بھی ہو سکتی ہے، تلاوت تو یہاں بھی ہو سکتی ہے، ریاضت تو یہاں بھی ہو سکتی ہے، وہاں تو زیارت ہوتی ہے، اور زیارت میں ادب ہوتا ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ادب گاہے زیر آسمان آدھار سنازو در نفس گم کردہ دی آیت جنید و باجدید اینجا۔ اور حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی نے کہا تھا کہ باب جبریل، ہاں سیالوی تو مجھے یاد آ گیا، خواجہ فخر الدین سیالوی، سیال شریف کی دھرتی کے عظیم چشم و چراغ، انہوں نے کہا تھا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی، وہ خواجہ فخر الدین سیالوی کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے والی آنکھ چاہیے، سننے والے کان چاہیے، جبریل آج بھی کھڑے ہیں، جبریل آج بھی وہاں کھڑے ہیں، باب جبریل کے پاس آنے والوں کو متوجہ کر رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں، خبردار خبردار، جوتے ہاتھ میں پکڑ کے مدینے والے کو سلام کرنے نہ چلے جانا۔ اگر کسی تک میری آواز پہنچ رہی ہو، اور ہاتھ میں جوتا لے کے بندہ اپنے باپ کو سلام کرے وہ شوٹ کر دے گا، تم دونوں جوتے ہاتھ میں لے کے مدینے والے کو سلام کرنے چلے جاتے ہو، اور پھر باب بتی سے باہر نکلتے ہیں تو جوتے پٹکتے ہیں، جوتوں کی آواز آتی ہے جہاں سانس بھی آہستہ لینا چاہیے، جہاں یہ وہاں بھی بتایا کرے، سب کو بتایا کرے، میں جب بھی گیا وہاں بھی یہ بات کہی، میں نے وہاں مدینہ شریف میں بات کی ہے، جب بھی حاضری وہاں محافل ہوتی ہے ایک ہی بات کہتا ہوں، واپس آ کے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ خدا کے لیے سب کچھ وہاں جنت بنانے گئے تھے، کہیں برباد کر کے نہ آ جانا، تباہ کر کے نہ آ جانا، آپ سرکار کو سلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی توجہ جوتوں کی طرف ہے، اور وہاں تو جان بھی چلی جائے، مصطفیٰ کے نام پہ جان بھی چلی جائے، گردن بھی کٹ جائے، وہاں جوتوں کی کیا پرواہ ہے؟ جوتوں کا خیال کرتے ہو، وہاں جوتے ہاتھ میں لے جا کے اور سلام کر کے، ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں جوتے ہوتے ہیں، اور تمہارا ہاتھ خالی نہیں ہے، مصطفیٰ سے لینے کیا گئے؟ ایک ہاتھ میں موبائل ہے، دوسرے ہاتھ میں جوتے ہیں، تو لینے کیا گئے ہو؟ ہاتھ میں تمہارا خالی نہیں ہے، ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے، موبائل پکڑا ہوا ہے، مصطفیٰ سے کیا مانگ رہے ہو؟ جھولی خالی نہیں ہے تمہاری، کیا لینے جاؤ گے؟ اس لیے اور پھر وہاں سے باہر نکلے، اور خدا کی عزت کی قسم ہے، میں نے کیا کہا آپ سنو وہ شعر، حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی کہتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا،
اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا وہاں آواز تم لا تشعرون آواز اونچی ہوگی سب کچھ برباد ہو گیا تو اگر جوتوں کی آواز اونچی ہو گئی پھر کیا بچے گا پھر تو نسلیں ہی برباد ہو گئی یہ بات تو ادب ہے عشق ہے احترام ہے وارفتگی ہے شائستگی ہے والہانہ انداز ہے وہاں تو آنکھیں بندے کی خوش بھی نہیں ہونی چاہیے اور اگر وہاں جا کے کسی کی آنکھ پر نم نہیں ہوتی تو وہ اپنا میڈیکل چیک اپ کروائے وہ اپنا میڈیکل چیک اپ کروائے حضور کی بارگاہ میں جا کے اگر کسی کو رونا نہیں آتا وہاں جا کے اگر آنکھ پر نہ ہو سنی جو ہے نا وہ تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا اعلیٰ حضرت نے کہا خوف ہے سما خراشیے سگے صحبہ خوف ہے سما خراشیے سگے صحبہ کا ورنہ کیا یاد نہیں نالا دعا ہم کو ابھی سمجھ نہیں آیا آپ کو ابھی سمجھ نہیں آیا سمجھو گے تو پڑھو گے میں سمجھاتا ہوں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے مدینے جا کے ہمیں رونا نہیں آتا گڑگڑانا نہیں آتا صدا لگانا نہیں آتا زنجیر ہلانا نہیں آتا دروازہ کھٹکھڑانا نہیں آتا چوری پھیلانا نہیں آتا مانگنا نہیں آتا سب کچھ آتا ہے لیکن اس کے باوجود وہاں جا کے لب سی لیتا ہوں سانس بھی آہستہ لیتا ہوں کہ کہیں مصطفیٰ کے شہر میں سوئے ہوئے کتے کے آرام میں خلل نہ ہو جائے مصطفیٰ کے شہر میں سوئے ہوئے کتے کے آرام میں خلل نہ ہو جائے اور مجھے ایمان سے بتاؤ سن لیو نبی کے عاشقوں جن کا امام جن کے ماننے والے نبی کے در کے کتوں کا اتنا ادب کرتے ہیں اللہ کی قسم ہے دیکھتے ہاتھ کھڑا کے ساتھ وہ نبی کے صحابہ کا کتنا ادب کرتے ہوں گے نبی کی آل کا کتنا ادب ان سنیوں کو آل اور ذات کے نام کو الجھا دیا گیا ان سنیوں کو جو نبی کے در کے کتوں سے بھی پیار کرتے ہیں وہ آل اور ذات کے نام پر کیسے الجھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ کنفیوژن مولوی ہوتی ہے یہ لڑایا مولویوں نے خطیبوں نے نقیبوں نے ان پیروں نے لڑایا ہے کون ہے سنی عوام وہ تو نبی کے در کا کتا تو بڑی بات ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولوی صاحب تو حضور کے در کے کتے کی بات کرتا ہے مجھ سے پوچھ اے پیران پیر غوث اعظم دستگیر 11ویں والی سرکار تجھ سے در سے تاج سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا عطا اللہ شاہ بخاری نے لکھا ہے آخری بات کر رہا ہوں عطا اللہ شاہ بخاری لکھتا ہے ایک جگہ وہ لکھتا ہے کہ مدینے کی سرزمین کی سید عطا اللہ شاہ بخاری دیوبند مکتبہ فکر کا بہت بڑا نام ہے بڑا ویلڈ نیم ہے تو ان کی کتاب میں نے پڑھا انہوں نے لکھا کہ مدینے کی سرزمین اور 2 سید جا رہے تھے 2 سید جا رہے تھے ہائے 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 یہ سید اور سید کی فکر میں فرق ہوتا ہے تھوڑا سا یہ سمجھ لو ایک ان کا سید تھا ایک ہمارا بولو ان کے سید کا نام تھا سید ابو الحسن ندوی اور ہمارے سید کا نام تھا مہر علی شاہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں جا رہے تھے اس طرح جاتا تھا مدینہ شریف میں تو گھومنے کے لیے مدینے کی گلیوں میں نکل جاتا ہے اور دل کرتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں گم ہو جائے تو وہ 2 سید جا رہے تھے تو آگے سے کتا آیا نا کتا آیا تو سید ابو الحسن ندوی تاجدار گولڑا حضرت کی سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگے کہ شادی بچنا ذرا کتا جے کدھر کپڑے خراب نہ ہو جاؤ لباس ناپاک نہ ہو جاوے دامن آلودہ نہ ہو جاوے تاجدار گولڑا حضرت کی سید مہر علی شاہ نے آگے بڑھ کے کتے کو اٹھا کے سینے سے لگا کے کہا شاہ جی یار دی گئی دی ہر شہر اور پیار ہوتا ہے پیار ہوتا ہے جو مدینے کے در کے کتوں سے پیار کرتے ہیں وہ آل اور صاحب کے نام پر لڑ نہیں سکتے یہ معاملہ کسی اور کا ہے یہ عاشقوں کا معاملہ نہیں ہے یہ سنی پبلک ہے جی مولویوں تم نے ہمیں کہاں الجھایا اور تم نبی کی آل کی بات کرتے ہو ہم تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مبارک بال سے پیار کرتے ہیں تم نبی کے صحابی کی بات کرتے ہو ہم تو آقا کی پسندیدہ سبزی کا ادب کرتے ہیں سمجھ آئی ہے نا یار اپنا واش کرو بس ختم کرنا اس بات پر اعلیٰ حضرت نے کیا کہا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خیر رضا کسی سگے طیبہ سبحان اللہ کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
جاؤں گا. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. سوالیہ نشان ہے. پھر آگے کا تم اور یہ دماغ لے اپنے آپ کو تم اور یہ دماغ لے کے چلے. لحد میں عشق روح شب کا داغ. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے